أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق اللہ العظیم. سورہ النحل آیت نمبر 112 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ. ہر طرف سے اس کو بافراغت رزق پہنچ رہا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. تب اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر ڈال دیں، ان اعمال کے بدلے، ان اپنے کرتوتوں کے بدلے جو وہ اس وقت کر رہے. یہ کسی جنرل بستی کی مثال بھی ہو سکتی ہے اور مکہ کی بستی بھی ہو سکتی ہے کہ مکہ کے قریش جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو ہے بڑے عیش و آرام سے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے تھے. لوگ وہاں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، تجارت کرتے تھے اور ان کو بڑا نفع حاصل ہوتا تھا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے انہیں یہ دعوت دی کہ ایک اللہ کے آگے جھکو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی غلامی اختیار کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، مجھے آپ اللہ کا رسول تسلیم کرو، جو میں حساب کو مانو. تو انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، کفران نعمت کیا. اللہ نے ان پر جو ہے قحط مسلط کر دیا. کئی سال وہ قحط کے اندر مبتلا رہے. اللہ اس بستی کی مثال بیان فرما کر ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کیسی کفران نعمت کرنے والی بستی ہے. اللہ نے اس پر اتنی نعمتیں کی، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ نے انہیں خوف اور بھوک میں مبتلا کر دیا. ان کے پاس اللہ کا رسول آیا تھا، فکذبوا، اس کو جھٹلا دیا. فاخذهم العذاب وهم ظالمون. اللہ کے عذاب نے اس حالت میں انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ وہ ظلم کر رہے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اللہ نے جو تمہیں حلال اور طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر تم خالصتاً اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی غلامی اختیار کرنا چاہتے ہو، اللہ کی پرستش کرنا چاہتے ہو، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو. اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے قریب نہ جاؤ. انما حرم علیکم المیتۃ. بے شک اللہ نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے، والدم، خون کو حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس جانور پر جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، جس جانور کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا جائے، اللہ فرماتا ہے وہ بھی حرام ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. بس جو شخص مجبور کیا گیا، جو اللہ کے قانون کو توڑنے والا نہیں تھا، حد سے تجاوز کرنے والا نہیں تھا، فإن اللہ غفور الرحیم. بس بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید و رسالت اور یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو جو ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حلال اور طیب رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.